الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا، شمشیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، میرے مطابق 21 کی دہائی میں اگر کوئی واقعی شمشیر اہل سنت تھے، اگر واقعی ایسی ذات کہ جس ذات نے اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنی جان سے بھی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا اور شمشیر اہل سنت کہلوانے کا حق رکھا، وہ صرف اور صرف علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سر، ہمارا سب کچھ ان پر قربان۔ میں آج ان کے عرس کے موقع پر اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو لوگ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو اہم باتیں میں اس میں بتاؤں گا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضلع اٹک کے ایک گاؤں میں 22 جون 1966 یا 22 مئی 1966 کو پیدا ہوئے، بمطابق 3 ربیع الاول 1386 ہجری۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام لال خان تھا، اور عوام قوم کو یہ سعادت ملی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت عوام قوم میں پیدا ہوئی۔ یہ میرے مطابق عوام قوم کا شرف ہے کہ ایسے بہادر، ایسے زندہ دل، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اپنی اولاد اور مال کو قربان کرنے والی ذات سی شخصیت عوام قوم میں پیدا ہوئیں۔ یہ عوام قوم کے لیے سعادت ہے اور شرف کی بات ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد کا نام لال خان تھا، آپ کے 2 بھائی تھے، اور بعض لوگوں نے، میں نے کیونکہ تاریخ کو پڑھا ہے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان کے بارے میں نے وہاں سے پڑھا اور میں نے ان کے بارے میں کچھ جانا اور اپنے علماء کرام سے بھی سنتا آیا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ ان کے ایک ہی بھائی تھے جن کا نام امیر حسین تھا، لیکن بعض لوگوں نے ان کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے 2 بھائی تھے اور 4 بہنیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر جب 8 سال ہوئی تو آپ اسکول کی 4 جماعتیں پڑھ چکے تھے۔ اسکول کی 4 جماعتیں 8 سال کی عمر میں پڑھنے کے بعد آپ ضلع جہلم کے ایک گاؤں کی طرف علم دین حاصل کرنے کی نیت سے طلب علم دین کے لیے آپ روانہ ہوئے، اور آپ نے وہاں جا کر قاری غلام یاسین صاحب، اور مدرسے کا نام تھا جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں قاری غلام یاسین صاحب پڑھایا کرتے تھے، آپ نے ان سے حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ نے 2 سال تجوید و قرات کا کورس کیا۔ یعنی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر جب 8 سال تھی تو آپ حفظ کے لیے تشریف لے گئے۔ 4 سال میں آپ نے حفظ مکمل کیا، اور جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو پھر آپ نے 2 سال تجوید و قرات کا کورس کیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ لاہور بسلسلہ تعلیم تشریف لے گئے، یعنی دورہ حدیث کرنے کی غرض سے، نیت سے آپ 14 سال کی عمر میں لاہور کی طرف تشریف لے گئے۔ 1988 میں آپ نے دورہ حدیث شریف بھی مکمل کیا اور مکمل عالم با عمل بن گئے۔ 1988 کے بعد مختلف معاملات آپ کے رہے، لیکن 1993 میں محکمہ اوقاف میں ان کے تحت داتا دربار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب پیر مکی مسجد ہے، آپ نے وہاں پر خطابت و امامت شروع فرمائی، وہاں پر خطیب رہے، لیکن
جب اس وقت کی حکومت کی طرف سے، اس وقت کے حکمرانوں کی طرف سے مسلسل عقیدہ ختم نبوت پر معاملات کمزور ہونے لگے، لوگوں کا رجحان عقیدہ ختم نبوت سے ہٹا دیا گیا، عقیدہ ختم نبوت کے جو مجرم تھے ان کو ریلیف دینے جانے لگا، تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ آپ نے ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، آپ نے کوشش کی کہ اس چیز کو روکا جائے، ختم کیا جائے، لیکن محکمہ اوقاف نے آپ کو وہاں سے اس بات پر روکا کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کی کوئی بات نہیں کریں گے، اس وقت کی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، چاہے وہ یہود و نصارہ کو جتنا ریلیف دیں، چاہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو بھی وہ اپنا خیال رکھیں، جو بھی وہ عقیدہ بنائیں، جو بھی نظریہ بنائیں، جو کچھ پاکستان میں بتائیں، جو کچھ پاکستان کے باہر جا کر بتائیں، آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اور جب انہوں نے سلمان تاثیر کو واصل جہنم کرنے کے بعد ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھانسی دی، ان کو پہلے جیل لے جایا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، تو خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کے خلاف بھی اپنی آواز کو بلند کیا، تحریک چلائی باقاعدہ، جو آج تحریک لبیک پاکستان کے نام سے الحمدللہ چل رہی ہے، اور اللہ اس کو سلامت رکھے، ایسے ہی چلتی رہے، اللہ تعالیٰ اسلام کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور پاکستان میں ایسے لوگوں کی حکومت عطا فرمائے جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا درد رکھنے والے ہیں اور ان کے عقیدے پر، ان کی تحریک پر کام کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے یہ تحریک چلائی تو پھر آپ کو اس مسجد سے یہ کہہ کر برطرف کر دیا گیا، یا آپ نے خود الحمدللہ ان کی اس کو چھوڑ دیا اس بات پر کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں عقیدہ ختم نبوت پر کوئی بات نہ کروں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، تو مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے۔ آپ نے خود اس نوکری کو چھوڑ دیا اور یتیم خانہ روڈ لاہور میں اس کے پاس ایک مسجد رحمت للعالمین ہے، وہاں آپ نے آ کر امامت و خطابت شروع کر دی۔ ناظرین، میں یہاں پر یہ کہنا لازم سمجھوں گا کہ جب آپ پیر مکی مسجد میں امامت و خطابت کیا کرتے تھے تو آپ کو جو وظیفہ ملتا تھا ماہانہ وہ تقریباً 20,000 روپے تھا، اور جب آپ یہاں مسجد رحمت للعالمین میں تشریف لائے تو تب آپ کا وظیفہ ابتدا میں 15,000 روپے مقرر کیا گیا۔ میرے حساب سے آج کے اس مشکل دور میں یہ بھی ان کی خوبی تھی کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی خاطر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں آپ نے اس نوکری کو چھوڑا جہاں آپ کو وظیفہ زیادہ ملتا تھا، اور ایسی نوکری اور ایسی جگہ کی امامت و خطابت کو آپ نے آ کر منتخب فرمایا جہاں آپ کو وظیفہ پہلے سے بھی کم دیا جانے لگا۔ اگر آپ کی علمی فوقیت اور علمی قد کی بات کی جائے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا عشق اقبال کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ جس طرح آپ کو عربی زبان کی عبارتیں یاد تھیں، میں نے کسی اور کو اس طرح پڑھتے اور سناتے ہوئے نہیں سنا۔ جس طرح فارسی زبان پر آپ کو عبور تھا، میں نے فارسی کے اشعار اس طرح پڑھتے اور ان کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے الحمدللہ آپ انگلش زبان بھی جانتے تھے، لیکن پنجابی، اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر تو ان 4 زبانوں کے تو آپ ماہر تھے اور آپ کو عبور حاصل تھا الحمدللہ۔ آپ کے 2 بیٹے، جن میں سے جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کا نام حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہے، اور آپ کے جو چھوٹے لخت جگر ہیں
ان کا نام حافظ انس حسین رضوی صاحب ہیں، ان کا نام حافظ انس حسین رضوی صاحب ہے۔ آپ کی بھی الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو سلامت رکھے۔ اور یہاں پر یہ کہنا بھی میں لازم سمجھوں گا کہ جو عشق، جو جذبہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربانی کا جذبہ آپ کے اندر تھا، اس سے بھی زیادہ جذبہ ہم نے آپ کے صاحبزادوں میں دیکھا ہے۔ اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں، یہ بات ایسی نہیں کہ کوئی اس کو جانتا نہیں، پورا زمانہ، پورا پاکستان، پوری دنیا اس چیز کو دیکھ چکا ہے۔ لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جو نیک ہستیاں ہوتی ہیں، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے پاس زیادہ وقت تک نہیں رہتی۔ 54 سال کی عمر میں 4 ربیع الثانی 19 نومبر 2020 کو رات کے 8:40 پر آپ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ آپ کا اس ٹائم مزار مبارک جو ہے وہ لاہور کی جامع مسجد رحمۃ للعالمین میں ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مزار مبارک پر یقیناً انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کی مزار مبارک پر اپنی رحمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار ان کی مزار مبارک پر جا کر ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔